تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں حق تعالیٰ کے قول وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کے پانی کو پھاڑا اور تم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور تم ان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ڈوب رہے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام دریا پر پہنچے اور حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میری توحید کے اقرار کی تجدید کریں اور اپنے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں جو میرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور برادر محمد علی اور ان کی اولاد طاہرہ کی ولایت کا اعادہ کریں اور دعا کریں کہ خداوندہ محمد و آل محمد کی جو قدر و منزلت تیرے نزدیک ہے، ہم اس کی تجھ کو قسم دیتے ہیں کہ ہم کو پانی سے گزار دے۔ کہہ دو کہ اگر ایسا کرو گے تو خداوند عالم تمہارے لیے پانی کو زمین کے مانند سخت کر دے گا تاکہ اس پر سے تم لوگ گزر جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیشہ تم ہم لوگوں پر چند چیزیں وارد کرتے ہو جسے ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم فرعون کے خوف سے بھاگے اور تم کہتے ہو کہ یہ کلمات کہو اور بے پایاں دریا میں پیر رکھو اور چلو، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ اگر ایسا کریں تو ہمارے سر پر کیا گزرے گی۔ اس وقت کالب بن یکنہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا اور وہ خلیج جسے عبور کرنا چاہتے تھے 4 فرسخ تھی۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، کیا آپ کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم لوگ ان کلمات کو زبان پر جاری کریں اور دریا میں داخل ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا آپ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہوا اور توحید کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور علی علیہ السلام اور ان کی آل طاہرہ کی ولایت کا دل میں اعادہ کیا جس طرح کہ معمور ہوا تھا، اور کہا، خداوندہ، ان کے مرتبے کی تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھ کو اس پانی سے عبور کرا دے۔ پھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا تو پانی گھوڑے کے پیروں تلے نرم زمین کی طرح ہو گیا اور آخر خلیج تک پہنچا۔ پھر وہاں سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس آیا اور بنی اسرائیل کی جانب رخ کر کے بولا، علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ دعا نہیں ہے بلکہ بہشت کے دروازوں کی کنجی اور جہنم کے دروازوں کا قفل ہے اور روزیوں کے نازل ہونے کا سبب اور خدا کے بندوں اور کنیزوں کے لیے رضائے الہی حاصل کرنے کی ضامن ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور کہا، ہم تو زمین پر ہی چلیں گے۔ تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو اور کہو، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد، ہمارے لیے دریا کو شگافتہ فرما۔ جب ایسا کیا، دریا کی زمین آخر تک ظاہر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب چلو۔ ان لوگوں نے کہا کہ دریا کی زمین میں کیچڑ ہے، ہم کو خوف ہے کہ کیچڑ میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ خداوندہ محمد اور ان کی آل طاہرہ اور پاکیزہ کی عزت کی قسم کہ دریا کی زمین کو خشک کر دے۔ اسی وقت خدا نے باد صبا کو بھیجا، اس نے دریا کی زمین کو خشک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب داخل ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم 12 اسباط ہیں، 12 باپ کی اولاد، اگر دریا میں ایک ہی راستے سے چلیں گے تو ہر سبت ایک دوسرے سے پہلے چلنا چاہے گا، اس لیے ہم لوگوں کو اندیشہ ہے کہ ہمارے درمیان فتنہ و نزاع واقع نہ ہو۔ اگر ہر سبت علیحدہ راستے سے چلے گا تو فتنے و فساد سے بے خوف رہے گا۔ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا میں 12 طرف عصا ماریں اور کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ کے حق سے میں سوال کرتا ہوں کہ دریا کی زمین کو ہمارے لیے ظاہر کر دے اور ہمارے علم کو دفع فرما دے۔ اس طرح 12 راستے پیدا ہو گئے اور باد صبا نے زمین کو خشک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم میں سے ہر گروہ ایک راستے سے چلے گا اور کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ دوسرے پر کیا گزری۔ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے ان
پانی کے پہاڑوں پر جو راستوں کے درمیان بحکم خدا استادہ ہو گئے تھے مارا اور کہا خداوندہ بحق محمد و آل محمد میں سوال کرتا ہوں کہ کھلے ہوئے طاق ان پانی کی دیواروں میں بنا دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ اسی وقت کھلے ہوئے طاق دیواروں میں پیدا ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل سب دریا میں داخل ہو گئے، فرعون مع لشکر کے کنارے آ پہنچا اور وہ بھی دریا میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے سب سے آخری ساتھی دریا میں داخل ہوئے اور سب سے آگے والوں نے چاہا کہ دریا سے نکلیں، حق تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تو ان پر رواں ہو گیا اور وہ سطح برابر ہو گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب دیکھ رہے تھے اور وہ غرق ہو رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں سے خطاب کیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ جب خدا نے ان نعمتوں کو تمہارے آباء و اجداد پر محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام کیا تو اس وقت تم ان کو دیکھتے ہو، پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟